السلام علیکم ایوری میں آپ کی ہوسٹ نائلہ رضوان آج آپ کو ویلبینگ کے لائف پلیٹ فارم سے جوائن کر رہی ہوں. آج ہم بات کریں گے یوتھ کی، یوتھ پاور کی، کہ کس طریقے سے وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہوئے سوسائٹی میں اپنا ورک دیتے ہوئے کس طریقے سے وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہوئے سوسائٹی میں اپنا ورک دیتے ہوئے سوسائٹی کو بہتری کی طرف لے کے آ سکتے ہیں. آج کے جو ٹیسٹ ہیں وہ بھی بہت ہیں. میں آپ کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں آج کے ٹاپک کو بتانا چاہوں گی کہ آج ہم بات کریں گے رسپانسبلٹی آف یوتھ ان ویلبینگ آف سوسائٹی. اور اسپیشلی جو ٹیسٹ ہمیں آج جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈنٹ تو ہیں ہی، لیکن جس آرگنائزیشن کے ساتھ تعلق رکھ رہے ہیں، جن کو انہوں نے بنایا ہے اور جو فاؤنڈر ہیں، کو فاؤنڈر ہیں، میں ان کو شائننگ اسٹار کہوں گی. اور اسپیشلی دیکھنے والے کو یہ کہوں گی کہ یہ وہ پرسنالٹیز ہیں جو ماڈل ہیں ان تمام ینگ بچوں کے لیے جو دل میں بہت سی خواہشیں رکھتے ہیں کہ ہم بہت چینج لانا چاہتے ہیں سوسائٹی میں. آج ان سے بات کریں گے اور ان سے ڈسکس کرتے ہوئے یہ جانیں گے کہ کس طریقے سے انیشیٹو لیا جاتا ہے اور سوسائٹی میں کس طریقے سے امپروومنٹ لائی جاتی ہے، یوتھ کی پاور کو کس طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے. ویلکم کرتے ہیں اپنے لائیو پروگرام میں. السلام علیکم اسامہ. السلام علیکم اسامہ. آج کے جو دونوں گیسٹ ہیں یہ اپنی آرگنائزیشن کو رن کر رہے ہیں. ایک سی ای او ہیں اور دوسرے کو فاؤنڈر ہیں. ان کے ساتھ پوری ٹیم ہے جو ایک پراپر آرگنائز طریقے سے اپنے گولز، اپنے ایمز کو لے کے چل رہی ہے. سوسائٹی میں بہت سی کنٹریبیوشنز ہیں، میں فردر ان سے بھی ڈسکس کروں گی. سب سے پہلے تو میں نے اپنے پیج پہ ویلکم کروں گی. السلام علیکم اسامہ، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم، میں کہ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ بالکل خیریت سے. یہ بات کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ بالکل خیریت سے. تھینک یو سو مچ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور اسپیشلی ایک بڑی خوبصورت ٹاپک کے ساتھ آپ آئے اور اپنے سوسائٹی میں جتنی کنٹریبیوشن کی ہیں وہ تو ہم ضرور ڈسکس کریں گے، لیکن اسپیشلی میں یہ چاہوں گی کہ یوتھ کو ہم موٹیویٹ کریں کہ کس طریقے سے وہ اپنی پاور کو یوز کرتے ہوئے سوسائٹی میں بہتری لا سکتے ہیں. اچھا اسامہ اور ہبا، آپ سے سب سے پہلے تو یہ پوچھوں گی کتنی ینگ ایج میں اپنے اسٹڈی کے دوران کیسے آپ لوگوں کے ذہن میں آیا کہ ہمیں سوسائٹی میں ایک پازیٹیو رول پلے کرنا ہے، ماڈل بننا ہے ان تمام بچوں کے لیے جو دل میں خواہش تو رکھتے ہیں، انیشیٹو نہیں لے پاتے. تو کس طریقے سے آپ نے انیشیٹو لیا آغاز نو کی صورت میں ایک آرگنائزیشن کا؟ جی اسامہ کنٹینیو. سب سے پہلے تھینک یو سو مچ فار ہیونگ اس. واقعی ویل بینگ سینٹر نے بڑا اچھا ایک انیشیٹو لیا ہے کہ وہ اس طرح کے پرابلمس کو اور اس طرح کی ٹاپکس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، بیکاز آج کل ایجوکیشن آف مائنڈ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. دوسری بات یہ کہ میں اکثر لوگ جب اس طرح کا سوال کرتے ہیں تو وہی بات آتی ہے کہ ایج از جسٹ اے نمبر. میں نے بھی جب میں نے اور بھائی نے میوچولی مطلب ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا بیسیکلی کہ ہم اس طرح کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنی اپنی ریزنس کی وجہ سے، تو اور اتفاق سے دونوں کے مطلب میوچول ریزنس تھے کہ ہم سوسائٹی میں اپنا کنٹریبیوٹ، بیکاز آئی تھنک کہ اس وقت مطلب ہر بندے کو یہ تو پتہ ہے کہ اس کی کوئی رسپانسبلٹی ہے ٹورڈز دا سوسائٹی، لیکن ایگزیکٹلی یہی نہیں پتا کہ کس طرح کی رسپانسبلٹی اور کیا رسپانسبلٹی ہونی چاہیے، ان کا کیا رول ہونا چاہیے. تو ہم نے بس تھوڑا سا پلان کر کے سوچ کے کہ نہیں ہم لوگوں کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے. اوبویسلی انسان اپنی فیملی کے لیے کرتا ہے، اپنے لیے کرتا ہے، لیکن لوگوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے کہ تاکہ ہم بھی ایک چینج بن سکیں اور ہم لوگوں کو بھی یہ پروموٹ کریں یہ چیز، کہ یہ کاز پروموٹ کریں کہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے لیے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ کرتے رہنا ہے. تو بس ہم نے اسٹارٹ کیا زنو، اور الحمدللہ مطلب میں بہت پراؤڈلی یہ بات کہتی ہوں کہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ صرف ایک تھاٹ، مطلب تھاٹ تو ہوتی ہے کہ آپ نے اسٹارٹ کرنی ہے، لیکن جب آپ کی پیشنیٹ ٹیم ہوتی ہے، جب آپ بہت زیادہ آپ کے اندر ایمبیشیس ہوتے ہیں آپ، تو تبھی چیزوں کو آگے لے کے چلتے ہیں.
جب ہماری ساری ٹیم نے مل کے ایک کاز پر کام کیا, ایک پرپس پہ کام کیا, تبھی ہم آگے لے کے چلے ہیں. ادروائز اٹ وازنٹ پاسبل کہ ہم یہاں تک آتے. الحمدللہ زیادہ ٹائم تو نہیں ہوا, لیکن پھر بھی آئی فیل لائک کہ کہیں نہ کہیں, بے شک آپ وہی بات ہوتی ہے نا کہ قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے, تو تھوڑا تھوڑا کر کے ہی انسان آگے بڑھتا ہے. تو بس الحمدللہ فار دیٹ انیشیٹو. ایکسیلنٹ. نہیں, بہت بڑا کام ہے, اور اسپیشلی اگر سوسائٹی میں بات کریں تو ایسی چینجنگز کی, ایسے ورک کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اسامہ, کتنا ٹائم ہوا ہمارے سننے والوں کو بتائیں اس آغاز کو شروع کیے ہوئے, اغازن اور کتنے لوگ آپ نکلے تھے, اور کتنے اب آپ کے ممبرز ہیں؟ اغازن کو ابھی ہم لوگوں نے لاسٹ ایئر اغازن اسٹارٹ کی تھی 18 میں, اور رمضان تھا. ہمارا فرسٹ پروجیکٹ جو تھا وہ تھا ماسٹر ایوب سٹریٹ اسکول جو بنا ہوا ہے اسلام آباد میں. وہاں پہ ہم گئے تھے, بچوں کے لیے کچھ اسٹیشنری لے کے گئے تھے, وہاں جو ٹیچرس تھے ان کے لیے افطاری لے کے گئے تھے, اور وہ ہم نے ڈسٹریبیوٹ کی. اور اس کے بعد پھر اس ٹائم پہ ہمارے ممبرز جو تھے وہ تقریباً 5 ممبرز تھے جو ایکٹیو تھے, اور اس دن جتنے لوگ ہم گئے تھے. اور آج الحمدللہ ہمارے 40 ممبرز ہیں تقریباً, اور دن بدن ہماری ٹیم گرو کرتی جا رہی ہے. ہم نے لاہور چیپٹر بھی اپنا سٹارٹ کیا الحمدللہ, اور وہاں پہ بھی اب ہمارا کام شروع ہے. ہم نے کافی ایونٹس بھی پلان کیے ہوئے تھے, لیکن یہ لاک ڈاؤن ہو گیا, جس وجہ سے وہ سب چیزیں جو تھی وہ کینسل ہو گئی. ہمارا پراپر پلان تھا کہ ہم فرسٹ اینیورسری ہے وہ ہم سیلیبریٹ کریں گے, اور لاہور میں جا کے ڈفرینٹ پروجیکٹس سے ہم نے پلان کیے تھے وہ کریں گے. لیکن انشاءاللہ اب جب لاک ڈاؤن ختم ہوگا, سب چیزیں نارمل ہو جائیں گی, تو پھر ہم ان سب کو بھی کنٹینیو کریں گے. انشاءاللہ. اور انشاءاللہ اس لاک ڈاؤن کی ڈیوریشن میں ہم لوگوں نے راشن ڈرائیوز کی ہیں. آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہمارا کولیبریشن تھا, اور کافی اچھا ایکسپیرینس رہا تھا. اور ویل بینگ سینٹر کو میں تھینک یو بھی کہنا چاہوں گا ہمیشہ سب سے زیادہ سپورٹ کے لیے. اور یہی چیز ہے کہ یہ ایسا ٹائم ہوتا ہے نا کہ جب آپ ایسا کوئی کام کرتے ہیں نا, تو اس کے جب آپ کو اپریشیٹ کرتا ہے نا اس چیز کے لیے, تو اس میں سب سے زیادہ آپ کو خوشی ملتی ہے, اور آپ اور زیادہ موٹیویٹ ہوتے ہو کہ یہ کام میں نے اور اچھے طریقے سے کرنا ہے. اور الحمدللہ آپ لوگ فرام اسٹارٹ ہمیں موٹیویٹ کرتے آئے ہیں اور ہمیشہ سپورٹ کی ہے. تو تھینک یو سو مچ فار ایوری تھنگ. بالکل. انفیکٹ ہم یوتھ کی پاور کو جانتے ہیں, اور جو معاشرے یوتھ کی پاور کو سمجھ لیتے ہیں وہ یقیناً فائدہ اٹھاتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. ہم نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے اور آگے بڑھنا ہے. بس آپ لوگوں کی نیت اور موٹیویشن ہمیں ایسی ہی چاہیے. اچھا ہبا, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, آپ دونوں سے بلکہ پوچھوں گی اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہوئے, کہ یہ لوگ تو آپ اپنی کنٹریبیوشن دے رہے ہو سوسائٹی میں, لیکن جو ینگ پیپلز ہیں ان کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں, اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کرو کہ اور کس حد تک پوری ہو رہی ہیں. کیونکہ آپ لوگ تو یوتھ میں رہ رہے ہو, سفر کر رہے ہو, دیکھ رہے ہو کہ کسی کی کیا رائے ہے, کسی کی کیا رائے ہے, تو کیا سمجھتے ہو کہ کون سی رسپانسبلٹیز ہیں اور کتنی ادا کی جا رہی ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو بڑی بیسک سی بات ہے کہ یوتھ جو ہے وہ بیسیکلی ایک بلڈنگ بلاک ہے ایک نیشن کی, ٹھیک ہے, کیونکہ یوتھ ہی ہے جو ہر جنریشن کے ساتھ چینج لے کے آتی ہے. اور بائی یوتھ آئی مین کہ وہ لوگ جن کو پتہ ہے کہ ان کی جو لائف کا کوئی پرپز ہے. اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہی ہوتا ہے کہ دیکھیں, جہاں ایک چیز کے ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں وہاں ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں. کمنگ ٹو دا ٹاپک, سب سے پہلے یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ جو رسپانسبلٹیز ہیں ہماری یوتھ کی سوسائٹی میں, جو ان کا رول ہے, وہ ان کو تب پتہ لگتا ہے جب ان کو پرابلمس پتہ لگنے لگتی ہیں کہ جی سوسائٹی کی یہ پرابلم ہے جس کو اوور کم کرنے کے لیے ہم نے یہ رسپانسبلٹی, یہ رول پلے کرنا ہے. تو obviously ہم خود یوتھ کو بلانگ کرتے ہیں, تو ہم وی آر ایبل ٹو ریلیٹ ٹو پیپل آف دا سیم ایج, اور ہم ان کی پرابلمس کو زیادہ اچھے سے سمجھتے ہیں. اس لیے ہمیں یہ ایجوکیشن بہت ضروری ہے کہ ہم کس طرح چینج پروڈیوس کر سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے سب سے جو بیسک چیز ہے, ہمیں ہماری we should have the willpower to change, to bring change and to change the purpose of our life, اور اس کو پازیٹیو وے میں کرنا چاہیے. تو سب سے پہلی رسپانسبلٹی پہ میں
اگر آؤں تو یہ کسی بھی چیز کے لیے آئی تھنک بیسک نیسیسٹی ہے کہ آپ خود کو ایکسیپٹ کریں کہ آپ بھی ایک پارٹ آف سوسائٹی ہیں. سب سے پہلی تو نا سیلف ایکسیپٹینس ہے کسی بھی چیز کے لیے, چاہے وہ کوئی سوشل کاز ہو, کوئی ڈومیسٹک کاز ہو. تو ہم لوگوں کو یہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ وی آر دا پائنیئرز آف چینج. اور پھر دیکھیں جیسے آپ میرے لیے سوسائٹی ہیں, میں آپ کے لیے سوسائٹی ہوں. سوسائٹی ہم خود ہی ہیں. ہم ایڈریس کرتے ہیں ایشوز کے جی سوسائٹی میں یہ مسئلہ ہے, تو وہ سوسائٹی کون ہے؟ وہ ہم لوگ ہی ہیں. تو وی نیڈ ٹو فرسٹ ایکسیپٹ ایچ ادر, سب سے بیسک رسپانسبلٹی. اور پھر سب سے پہلے تو اپنے آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہے, اور پھر ہمیں ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا ہے. اینڈ وی شوڈ پروموٹ اینڈ اپریشیٹ دا پیپل اراؤنڈ اس فار دا گڈ دیٹ دے ڈو. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کمپٹیشن میں پڑ جاتے ہیں. کوئی اچھا کام کرتا ہے تو وی ڈونٹ ریئلی اپریشیٹ, بٹ ہم سمجھتے ہیں, ہم اس کو ایز اے کمپٹیشن لینا شروع کر دیتے ہیں کہ یار یہ ہم سے آگے کیوں نکل رہا ہے, rather than coming along and join hands اور in the same purpose. تو آئی تھنک یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ دوسرے کو ایکسیپٹ کریں, اور پھر آپ یہ ریئلائز کریں کہ یار اگر یہ کر سکتا ہے نا تو پھر میں بھی کر سکتا ہوں. اب فار ایگزامپل میں مطلب یہ ایک ایگزامپل میں ہمیشہ سوچ رہی ہوتی ہوں اس بارے میں کہ اب کوئی ہوگا نا جس کا کوئی پرپز نہیں ہوگا, کوئی بھی بندہ ہو سکتا ہے یوتھ میں یا پھر ایون کسی بھی ایج کا, تو وہ اگر ہمیں اس طرح کے کام کرتے ہوئے دیکھے گا تو ہو سکتا ہے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک کی یہ مینٹیلٹی ہوتی ہے کہ یار یہ تو ہم سے بھی چھوٹے ہیں, یہ ہمیں کیا سکھائیں گے. مگر دوسری طرح کے یہ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یار اگر یہ کر سکتے ہیں نا تو پھر ہم بھی کر سکتے ہیں. تو ہمیں دوسری کیٹیگری میں لایا کرنا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے سیکھنا ہے. پھر تیسری رسپانسبلٹی آئی گیس یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم ایجوکیشن ایک لیتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جو ایجوکیشن بائی ایکسپیرئنس ہے نا ہم اس کے اوپر فوکس نہیں کرتے. فار ایگزامپل ہم سب مارکس کی جو ہے نا وہ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں, مارکس آ جائیں, ٹاپ کر لیں, فیل ہو گیا تو اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے. بٹ آئی تھنک کہ مطلب میں اپنی ایکسپیرئنس سے کہہ رہی ہوں, آل دو میری اکیڈیمکس بہت اچھی گئیں, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ایجوکیشن مجھے ایکسپیرئنس سے ملی ہے, جو ایجوکیشن مجھے میں نے جب خود چیزوں کو ایکسپلور کرنا اسٹارٹ کیا, وہ مجھے ان کتابوں سے نہیں ملی. مطلب آئی ایم ناٹ دیٹ مچ پراؤڈ ٹو سے دس, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کے ٹیچرز شاید پڑھانے میں تو رول کرتے ہی ہیں پلے, لیکن جو آپ کی مائنڈ کی ایجوکیشن ہے, جو آپ کی سول کی ایجوکیشن ہے, وہی آپ کو بتاتی, وہ بیسیکلی بڑی امپورٹنٹ ہے. ہم لوگ اس چیز پر اب تو خیر بہت آگے چلے گئے ہم لوگ, اور ایجوکیشن اب تو بہت ایک نیسیسٹی بن گئی ہے آج کل کے وقت کے لیے, لیکن وی آر ناٹ that much inclined to the education of minds. Rather we are more inclined to get good grades and get good jobs اور بس وہی ایک نارمل لائف گزارنے کے لیے. تو یہ ریئلائز کرنا کہ یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے, میں بیکاز بلاگنگ کرتی ہوں تو میرا مین پرپز یہی تھا کہ یار ہم خود ایکسپیرینس کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور میں اس ایج میں کرتی ہوں, ہم یوتھ ہی ہیں جو بیسیکلی آر گوئنگ ٹو چینج the future of our nation, the future of the society. تو میں خود اپنے ایشوز, اپنے پرابلمس ایڈریس کرتی ہوں, اپنے ایکسپیرینسز, تاکہ ان ایکسپیرینسز سے لوگ سیکھیں اینڈ دے اوائڈ the mistakes that I have done. تو ایگزیکٹلی تو اور مجھے ایک اور پوائنٹ جو کہ میں کس طریقے سے جی پلیز کمپلیٹ. میں کہتی کہ ایک لاسٹ پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس سوسائٹی میں ہم پریویل کر رہے ہیں, جس سوسائٹی میں ہم پروگریس کر رہے ہیں, وہ بہت زیادہ باؤنڈ ہو گیا ہے جینڈر کے اوپر, کہ اس مطلب
فیمیلز کی یہ ڈیوٹیز ہیں, یہ رائٹس ہیں. ہم بیسیکلی ایک فائٹ میں چلے گئے ہیں کہ مطلب دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ ہو گئے ہیں, حالانکہ ہماری جو بیسیکلی اس وقت نیڈ ہے وہ یونٹی ہے. تو ایک چیز مجھے لگتا ہے کہ ہم یوتھ ہی اس چیز کو پروموٹ کر سکتے ہیں, اور وہ جینڈر ایکویٹی ہے, ناٹ ایکویلٹی بٹ ایکویٹی. جینڈر ایکویلٹی میں جب آ جائے نا تو پھر وہ ہوتا ہے کہ جو رائٹس دوسرے جینڈر کے ہیں وہی مطلب بیسیکلی کورسپونڈنگ جینڈر کے بھی ہے. لیکن آئی تھنک کہ جینڈر ایکویٹی کے کچھ رائٹس فیمیلز کے ہیں, کچھ رائٹس میل کے ہیں, اور ان کو انڈرسٹینڈ کرنا یہ ہم لوگوں کو یہ یوتھ کی ایک رسپانسبلٹی ہے کہ وہ جینڈر ایکویٹی کو پروموٹ کریں. تو آئی تھنک اس سے کافی چینج آ سکتا ہے سوسائٹی میں. ونڈرفل, بالکل بہت ہی خوبصورت ویژن ہے آپ لوگوں کا. اچھا اسامہ, میں یہ پوچھوں گی کہ کس کس طریقے سے آغاز نون نے پارٹیسپیٹ سوسائٹی میں, تاکہ ہماری یوتھ کو یہ پتہ ہو سے لیکنگ ایریاز ہیں, لیکنگ ضرورت ہے, کیونکہ سرچ ہو کے ہمیں یہاں کمی محسوس ہو رہی ہے اور یہاں ہمیں ورک کرنا ہے. تو آپ اپنی پارٹیسپیشن کو بتاتے ہوئے کون کون سے ایریاز میں مزید ورک کی ضرورت ہے وہ بھی ہائی لائٹ کر دیں اگر کائنڈلی. میں یہ کہتا ہوں کہ چھوٹی چیز ہے نا. اب ہم لوگ ایسے کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جتنے بھی پاکستانی ہم یہ سب کچھ ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز ایسے ہو جاتی تو بہتر تھا, یہ بندہ یہ چیز ٹھیک کر دے تو بہتر ہے. جب ہم سدھریں گے نہیں تو کیسے ہوگا؟ تو میں یہ چیز کہتا ہوں کہ کوئی بھی کام ہو, کچھ بھی ہونا, تو وہ انسان خود سے شروع کرے. اور جب وہ ایسے ایک چیز خود سے شروع کرتا ہے نا, تو پھر جو ہماری سوسائٹی ہے وہ بھی چینج ہوتی ہے اس سے. اور فار ایگزامپل ایک بندہ ہے, میں نے اب جس طرح میں ایگزامپل دوں گا آغاز نور سے. میں نے آغاز نور اسٹارٹ کی. اب ہمارا فرینڈس کا ایک سرکل تھا کافی بڑا, میرا سرکل تھا, ٹھیک ہے. میں نے جب اسٹارٹ کی, پہلے پروجیکٹ میں میرے فرینڈ نہیں تھے, رینڈم لوگ تھے جو آن لائن جنہوں نے ہمیں جوائن کیا تھا, بیکاز ہبا بھی بلاگنگ کرتی ہے, میں بھی بلاگنگ کرتا تھا ایٹ دیٹ ٹائم. تو آن لائن جو لوگ تھے انہوں نے ہمیں جوائن کیا. لیکن جب پہلا پروجیکٹ تھا, ہم گئے, میرے ساتھ میرے 2 فرینڈس گئے, عبداللہ اور ولید, جو ایونٹس پہ بھی آتے رہے. تو اس کے بعد انہوں نے اسی دن ڈیسائیڈ کیا کہ ہم بھی جوائن کریں گے آغاز نور کو. اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ سب جوائن کرتے گئے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک اچھا کام خود آپ نے اسٹیپ لے لیا ہے, آپ ایک چیز کر رہے ہو, تو پھر دوسرے لوگ جب آپ کو دیکھتے ہیں نا تو وہ خود بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں. وہ یہ چیز دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ اس طرح اتنا اچھا کام کر رہا ہے تو میں کیوں نہ کروں. بیکاز ہماری جو یوتھ ہے نا, اس کا یہ ہے کہ ایک ریس بھی لگی ہوئی ہے, اور یہ پازیٹیو چیزوں میں بھی ہے اور نیگیٹو چیزوں میں. جس طرح وہ اگزامپل دیتے ہیں کہ ایک بچہ ہے وہ سگریٹ پیتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ دوسرا کہتا ہے کہ یہ ماڈرنزم ہے تو میں بھی پیوں, ٹھیک ہے. یہ ایسی سوچ بھی ہے ہماری یوتھ کی. لیکن پھر پازیٹیوٹی میں بھی ماشاءاللہ سے کافی آگے ہیں. وہ چیزیں جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کریں. اور اسی طرح ٹیم ہماری گرو کی ہے. ہبا کے فرینڈز, میرے فرینڈز جوائن کرتے گئے آہستہ آہستہ, اور پھر ان لوگوں نے بھی جوائن کیا جن سے میں ایکسپیکٹ بھی کبھی نہیں کرتا تھا کہ یہ لوگ جوائن کریں گے ٹیم. اور ایسے کام, اور وہی لوگ وہ کام زیادہ خوشی سے کرتے ہیں اور زیادہ انٹرسٹ سے کرتے ہیں. وائبریشن ہو رہی ہے کافی, وائبریشن ہو رہی ہے کافی زیادہ. جی وائبریشن کافی آ رہی ہے. جی اب صحیح ہوگی. تو اس ہم لوگ بس یہی ہے کہ ایک انسان اگر نیک ارادہ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد خود سے وہ سٹارٹ کرے تو ایسے ایسے سب چیزیں چینج ہوتی ہیں. اور اسی طرح ہم اپنی سوسائٹی کو چینج کر سکتے ہیں. ہمارے یوتھ میں گریٹیفیکیشن بھی کافی زیادہ ہے. لائک یہ کہتے ہیں کہ جو بھی چیز ہو وہ جلدی سے ہو جائے, اور پھر صبر ختم ہو جاتا ہے. جو صبر ہوتا ہے, صبر ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ کوشش میں لگے رہتے ہیں, اور پھر اسی وجہ سے وہ لوگ ڈپریشن کا بھی شکار ہوتے ہیں اور ایشوز ہوتے ہیں. اوکے بالکل. اینڈ آئی تھنک آغاز نور کی اس سے یہ بھی ایک ایگزامپل ہے کہ ہم نے اپنی پوری ٹیم میں صرف یوتھ ہی رکھی ہے. مطلب اگر آپ دیکھیں تو ایج فرام 17 to
25-26 ہی ہیں لوگ, اور مجھے دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ دے آر بینگ رسپانسبل فار دا ویلفیئر آف دا سوسائٹی. مطلب ظاہر ہے ایک جنریشن آتی ہے, جنریشن ٹو جنریشن آپ کی ویلیوز ڈفرینٹ ہوتی ہیں. تو آغازی میں ہمارا یہ مین ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ہم یوتھ کو اپرچونیٹی دیں کہ وہ ریئلائز کریں کہ ان کا پرپس کیا ہے اور آگے بڑھیں اس پرپس کو لے کے. اور یہ اس چیز کی مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے یہ دیکھ کے کہ آج کل میں دیکھتا ہوں کوئی اور آرگنائزیشن بنی ہے, اس میں یوتھ ہے اور وہ اچھے سے کام کر رہی ہے, تو یہ چیز دیکھ کے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ یوتھ ہے وہ اس چیز میں ہے کہ ہم نے اس سوسائٹی کے لیے کچھ کرنا ہے, اور پھر وہ پراپر دل لگا کے کر رہی ہوتی ہے. ابھی ریسنٹلی ایک آرگنائزیشن ہے, اس سے مجھے ایک اسٹوڈنٹ نے کانٹیکٹ کیا, اور وہ ایک کالج کا اسٹوڈنٹ تھا اور وہ ایک آرگنائزیشن رن کر رہا تھا. ایک پروجیکٹ تھا, ایک اسٹوڈنٹ کی فی کا ایشو تھا, تو وہ کافی زیادہ انٹرسٹ سے اس میں ہر چیز پہ فوکس کر رہے ہیں, بیکاز ہمیں اس میں یہ تھا کہ وہ جو فی ایشو تھا وہ اغازن ہم لوگوں نے اپنے آن پہ پراپر سالو کیا وتھ سم ادر پیپل لائک جو ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کے ساتھ کام کرتے وہ ہم نے سالو کیا. ٹائم بعد وہ جو وہی کیس آنا شروع ہو گیا آن لائن, اور پھر ہم سمجھ گئے کہ ہوا کہ, اور میں پرسنلی ہینڈل کر رہا تھا اس کیس کو. مجھے خود پتا تھا کہ جس بندے کو فی کی ضرورت ہے وہ واقعی ضرورت مند ہے, اور سب کچھ. اور اس کے بعد جب وہ آیا تو پھر ہم لوگوں نے مل کے جو چیریٹی کے نام پہ اپنے لیے پیسے کھا رہے تھے, تو ان لوگوں کو بھی پھر اس طرح ہم لوگ کرتے ہیں سب کے سامنے کہ یہ چیزیں بھی نہیں. اور اسی وجہ یہ ایک ایشو ہے کہ یوتھ ہے نا, ہم لوگ ہیں, میں آج کوئی کام کر رہا ہوں, میں آپ کو بولوں گا میں یہ کام کر رہا ہوں, اس طرح آپ ہیلپ کر دیں, آپ ہیلپ کر دیں گی, اور میں اللہ نہ کرے میں کوئی وہ پیسے جو ہیں وہ چیریٹی کے وہ کسی اور کام میں استعمال کرتا ہوں اور آپ کو پتہ چلتا ہے, تو آپ اس کے بعد کبھی بھروسہ نہیں کریں گے. اور یہی ایک ریزن ہے کہ ہماری جو سوسائٹی ہے وہ پھر بھروسہ نہیں کرتی. آرگنائزیشنز بنی ہیں, اس میں آدھی ایسی ہیں جو کام صحیح نیت سے کر رہے ہیں اور آدھے ایسے ہیں جو نیت سے نہیں کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں ٹاپک لائک ہر جگہ پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی ہوتی ہے, تو بس مسئلہ یہ ہے ہمارا ہے کہ ہم لوگ نیگیٹو چیزوں پہ بھی زیادہ فوکس کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹ یہ بلکہ آپ نے میرے سوال کا جواب دے دیا کہ آغاز نو ہو یا کوئی بھی آرگنائزیشن ہو, اس کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو آپ نے نیگیٹیوٹی کی صورت میں بتا دیا کہ یہاں پہ جب نیگیٹیوٹی کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا بھروسہ اٹھنے کی بات آتی ہے تو یہ بہت بڑا ایک رکاوٹ ہوتی ہے, ہرڈل ہوتی ہے, جس سے گزرنا پڑتا ہے, بالکل. ٹف ہوتا ہے. اچھا مسامہ میں ایک اور چیز پوچھنا چاہوں گی کہ لیڈرشپ کتنی ضروری ہے, کیونکہ سماؤ ہر انسان کے دل میں بینگ مسلم یہ چیز آ رہی ہوتی ہے کہ ہم نے نیک کام کرنا ہے, دوسرے کی مدد کرنی ہے, لیکن ایک کام چل نہیں رہا ہوتا. تو لیڈرشپ کے بارے میں ذرا بتائیں کہ کس حد تک ضروری ہے, کیونکہ یو بوتھ آر لیڈنگ دی ون ہو ہیز, تو اس بارے میں کیسے گائیڈ کرنا لیڈرشپ کا میں یہ کہوں گا کہ فار ایگزامپل اب لیڈرشپ کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اب میں ہوں, میں ایک آرگنائزیشن رن کر رہا ہوں, اور اگر میں کام صحیح طریقے سے نہیں کر رہا ہوں گا نا, تو کوئی اور بھی وہ کام صحیح طریقے سے نہیں کرے گا, میرے جو ممبرز ہیں وہ بھی صحیح طریقے سے کام نہیں کریں گے. اب بات یہ کہ اب میں ہوں, میری آرگنائزیشن ہے, اور میری آرگنائزیشن میں میرے بیسٹ فرینڈس بھی ہیں, میرے فرینڈس بھی ہیں, اور سارے یوتھ ہیں, ہنسی مذاق ہوتا ہے سب کچھ, لیکن جب ہم کام کرتے ہیں تو پراپر سیریس طریقے سے اس ٹائم یہ چیز نہیں ہوتی کہ ہم دوست ہیں یا ہم بیسیکلی اپنے کام پہ فوکس کرتے ہیں. اور اگر ایسے بھی ہوا ہے کہ سم ٹائم میرے کوئی فرینڈ ہے, اس سے جوائن کی ہے اور ہمارا ایک گروپ بنا ہوا ہے, تو اس میں کسی نے مذاق والی بات کر دی ہے,
اور جس وجہ سے سب نان سیریس ہو گئے. تو میرا جو فرینڈ ہے میں نے اسے بھی ڈائریکٹلی بولا کہ یار یہ چیز آئندہ کے بعد نہیں ہونی چاہیے, بیکاز اگر ہم خود ہی ایسے کریں گے تو پھر باقی سب ہر بندہ یہ چیز سوچے گا کہ یار نہیں یہ تو ہنسی مذاق کر رہے ہیں, سب کچھ ہنسی مذاق ہمارا ہے, سب کچھ ہے, لیکن وہ کام سے ہٹ کے ہے. کام کے درمیان ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے. تو اگر آپ کی ارادہ صحیح ہو اور آپ لائک ایک تو یہ کہ مجھے ہمیشہ سے کچھ جو لوگ جانتے ہیں کہ میں کام کر رہا ہوں وہ ہمیشہ سے مجھے یہ کہتے ہیں کہ یار اسامہ تم بہت زیادہ سختی رکھا کرو. اب میری نیچر ایسی ہے کہ میں سختی نہیں رکھ سکتا. میں ہر چیز میں کہتا ہوں کہ کام ہو جائے, اچھے طریقے سے ہو جائے, اور لائٹ رہے کہ لائک آپ کا جو کسی ایک بندے کا ریلیشن ہے وہ بھی اچھا رہے, وہ بھی خراب نہ ہو, اور کام بھی آپ کا ہو جائے, تو وہ زیادہ اچھا بجائے اس کی کہ میں سختی کروں اور برا من آ جائے اور وہ کہہ دے کہ نہیں یار میں تو کام نہیں کر رہا, یہ طریقہ تو نہیں ہے وہ. بیکاز وہی بات ہے کہ نہ میں پیسے کے لیے کام کروں نہ وہ پیسے کے لیے کام کر رہا ہے. تو اس لیے ہم نے ہم لوگ جو بھی کام کریں گے اس کا پھل جو ہے ہمیں آخرت میں ہی ملے گا. اور اس لیے بس ایک چیز میں بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ مجھے بڑی اچھی لگتی ہے کہ میں نے اس بارے میں نہیں سوچا تھا, لیکن اسام بھائی کے مائنڈ میں یہ تھا کہ جب بھی کوئی پروجیکٹ آتا ہے یا ہم کسی کاز پر کام کر رہے ہوتے ہیں تو جو بھائی ہیں وہ بیسیکلی ایجوکیٹ کرنے کے لیے اباؤٹ لیڈرشپ ہم میوچولی ڈیسائیڈ کر کے اسپیسیفائڈ ممبرس کو جو کور ٹیم ممبرز ہیں ان کو لیڈر بنا دیتے ہیں اس کاز کا یا اس پروجیکٹ کا, جس سے ان کی بھی لیڈرشپ کوالٹیز انہانس ہوتی ہیں اور وہ لوگ بھی بیسیکلی ان کے انڈر بھی ایک آتا ہے, ایک رسپانسبلٹی آتی ہے. تو میں آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ کہ صرف لیڈرشپ ہی نہیں بلکہ اس کے تھرو ہم اپنی جو ٹیم ممبرز ہیں کسی بھی کوئی اٹس ناٹ اباؤٹ اونلی کور ٹیم ممبرز جو کہ ٹیمپرری ممبرز ہوتے ہیں یا جو والنٹیئرز ہوتے ہیں, ان کو بھی ہم رسپانسبلٹیز دیتے ہیں تاکہ صرف لیڈرشپ کے انڈر نہیں وہ اور بھی چیزوں کے انڈر ان کو وہ ایجوکیٹ ہوں اور بیسیکلی اچھے سے کام کر سکیں. تو لیڈرشپ کے بارے میں بیکاز دا ٹاپک واز لیڈرشپ, تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ صرف ہم دونوں نے اٹس ناٹ اباؤٹ جسٹ اس, اٹس اباؤٹ دا ہول ٹیم. بالکل ایگزیکٹ, کیونکہ ٹیم ورک کے بغیر کوئی بھی پروجیکٹ کبھی بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا. لیڈرشپ کا ایک مقصد واقعی یہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے اپنے پروجیکٹ کو ہمیں فوکسڈ ہو جانا ہے, اور جب بھی کوئی ٹریک ہو رہا ہوتا ہے تو ہم فوکس ہوتے ہیں. ساما کی بات بھی بہت خوبصورت ہے کہ مقصد کام کرنا ہے نہ کہ سختی کرنا, بلکہ اچھے ماحول میں کچھ کام کیا جائے تو بہت اچھی چیزیں اور پرولونگ چلتی ہیں. بہت خوبصورت طریقے سے آپ لوگوں نے ڈسکس کیا کووڈ-19 میں آپ لوگوں نے کس طریقے سے کنٹریبیوٹ کیا اور کس طریقے سے یوتھ کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے, کیونکہ جب ہم امیون سسٹم کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جو ینگ بیچ ہوتے ہیں ان میں کوئی بھی بیماری جو ہے اتنی جلدی نہیں آتی. تو کس طریقے سے ان کی پاورز کو یوز کرتے ہوئے آپ لوگوں نے اپنی پاور کو یوز کیا سوسائٹی میں, اور باقی اپنے فرینڈس کو کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ کووڈ-19 جب اسٹارٹ, آپ کی طرف سے آواز آپ کی طرف آتی ہے. ایک منٹ میں جی بولیں. میں اسٹارٹ کر دیتی ہوں جب تک وہ کنٹینیو کر لیں گے. ایک چیز کووڈ-19 کے بارے میں آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ یہ ٹائم صرف لوگوں کے لیے فزیکلی چیلنجنگ تو تھا ہی, لیکن ایموشنلی بھی بہت زیادہ چیلنجنگ تھا. بیکاز صرف سیفٹی صرف باقی لوگوں کی نہیں تھی, ہم مطلب اوور آل چیریٹی آرگنائزیشنز اور یہ جو والنٹیئرز ہوتے ہیں بیسیکلی ان کا تو کام ہی آؤٹ ڈور ہوتا ہے. ظاہر جو آپ لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں, پھر لوگوں کو ڈسکور کرنا سارا کچھ, تو ہماری پوری ٹیم کے لیے بھی بڑا چیلنجنگ تھا. اور آئی مسٹ سے کہ بڑی اچھے سے بھائی نے ہینڈل کیا اس کو. تو آگے بے شک آپ کنٹینیو کر لیں. ہبا ہمیشہ کہہ رہی ہے کہ بھائی نے ہینڈل کیا, بھائی نے یہ کیا, بھائی نے وہ کیا, لیکن ہبا لائک اگر ہبا جس ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا اور اس ٹائم ہبا یہ نہ کہتی کہ ہم یہ اسٹارٹ کرتے ہیں تو شاید
آج غازی نور بھی نہ ہوتی. میں یہ کہوں گا میرا ہمیشہ سے ارادہ تھا کہ میں یہ چیز اسٹارٹ کروں, لیکن میں یہ سوچتا تھا کہ جب میری ڈگری کمپلیٹ ہو جائے گی تب میں یہ چیز اسٹارٹ کروں گا. میرا پلان ہے کہ انشاءاللہ میں اپنا ایک آرفنیج بناؤں گا, ایک اولڈ ایج ہوم بناؤں گا. تو میں یہ سوچتا تھا کہ یہ سب چیزیں میں ڈگری کے بعد کروں گا, لیکن جب میری ہبا سے ڈسکشن ہوئی, اس نے بھی اپنا تھاٹ شیئر کی, میں نے بھی شیئر کی, اور تب میں نے ارادہ کر لیا کہ نہیں ابھی بنانا. اور ہبا نے کہا کہ بھائی ہم نے بھی بنانا ہے, بس ہم بنا لیتے ہیں. اور پراپر ہم نے سب چیزیں ڈیسائیڈ کی, 2-3 مہینے لگے, اس کے بعد ہم نے اسٹارٹ کی, اور الحمدللہ آج ہم یہاں پہ. اور دوسرا میں کہوں گا کہ کووڈ-19 جو ہے اس میں یہ لائک انسٹارٹ جب ہوا تو لاک ڈاؤن, گھر میں رہنا, سب کچھ کرنا, اور اس ٹائم پہ پتہ چلنا کہ ایک بندہ ہے وہ ضرورت مند ہے, اس کے گھر کھانا نہیں پہنچ رہا, وہ بھوکا سو رہا ہے. تو وہ بات بڑے دکھ کی تھی ہمارے لیے, ہمیں سمجھ آتی. تو سیریسلی جب گھر میں اچھا کھانا کھا رہے ہوتے تھے, یہی چیز آتی تھی کہ ہم تو کھا رہے ہیں الحمدللہ, لیکن وہ بندہ جس کے پاس پیسے نہیں ہے وہ کیسے اس چیز کو پورا کرے گا. تو ہم لوگوں نے ارادہ کیا کہ ہم راشن ڈرائیو سٹارٹ کرتے ہیں. راشن ڈرائیو ہم لوگوں نے سٹارٹ کی, اور الحمدللہ ہم نے تقریباً 100 to 150 فیملیز کو سرو کیا. اس میں انہیں گھر جا کے راشن پرووائڈ کیا, پنڈی, اسلام آباد میں, ڈفرینٹ ولیجز میں, اور لاہور میں, جہاں جہاں ہمیں ایسے سی کہ ہم لوگ وہ کام کر سکتے ہیں, ہم نے وہ کام کیا. اور اسپیشلی ہمارے لیے ٹارگٹ وہ لوگ تھے جو سفید پوش ہیں, جو کسی سے مانگتے نہیں ہیں. اور تو ہمیں پتہ چلتا تھا کہ یہ بندہ ایسے ضرورت مند ہے, ہم نے اس بندے تک وہ چیز پہنچائی ہے. اب مجھے میری خالہ کی کال آئی مجھے گاؤں سے ڈیورنگ کووڈ-19. مجھے وہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں پتہ چلا کہ گھر کے پاس ہی ایک پٹھان رہتا تھا, وہ بیچارہ مزدوری کرتا تھا, اپنا رکشا چلاتا تھا, بٹ ڈیو ٹو کووڈ-19 کام اس کا ختم ہوا, اور وہ لائک بچے 2 دن سے بھوکے تھے اس کے, اور ایٹ دا اینڈ اس نے اپنے بچوں کو گھاس کھلا کے ان کا پیٹ بھرا. جب یہ بات میں نے سنی تو اس سے میں پریشان ہو گیا کہ یہ کیا. اور میں سچی بات بولوں گا کہ میں خود جو ہوں کبھی کبھار کرتا ہوں کہ ماما میں نے یہ چیز کیا, لیکن اور اسی ٹائم تھوڑی دیر پہلے میں نے یہ بات ماما سے کہی تھی کہ ماما میں نے یہ چیز نہیں کھانی ہے, ٹھیک ہے. اور جیسے ہی میں نے وہ بات سنی تو مجھے اس سے لائک انسان سکتے میں چلا جاتا ہے, تو میں اس سے سکتے میں چلا گیا, اور میں نے میری آنکھوں سے آنسو آ گئے, اور میں نے اللہ پاک سے معافی مانگی کہ اللہ پاک مجھے معاف کیجئے گا, میں ناشکری کرتا ہوں, میرے گھر رزق ہے. اور پھر فوراً میں نے وہاں پہ لائک نیکسٹ ڈے ان مارننگ ان کے گھر کا راشن پہنچایا. خالہ نے بتایا کہ ہمیں جیسے ہی پتہ چلا ہم لوگوں نے بھی ادھر راشن پہنچایا فوراً. اور پھر جب انہوں نے مجھے بتایا تو میں نے اور پہنچایا کہ ابھی ہمیں نہیں پتہ تھا کہ کتنا ٹائم آگے ہے اور کب تک یہ چیز رہے گی, تو اس لیے جتنا راشن ادھر پہنچ جائے اچھا ہے, تاکہ وہ سکون سے ان کے جو بچے ہیں وہ کھا پی لیں. تو ایسے لوگ بیسیکلی جو کسی سے مانگ نہیں سکتے, ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی ہیلپ کریں. اب جب ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ کولیبریشن کیا تھا تو ہم نے وہ لوگ دیکھے تھے جو مانگ نہیں رہے ہیں اور انہیں خود دیے جا رہے ہیں, اور کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو آگے چھینا جھپٹی کر رہے تھے. تو جو چھینا جھپٹی کر رہا ہے وہ کسی بھی طریقے سے حاصل کر لے گا کوئی چیز, لیکن جو بندہ ہے سفید پوش ہے اسے مانگتے ہوئے بھی شرم آئے گی. تو ہمارا بیسک یہی مین کام بنتا ہے کہ ہم لوگ اگر ایسا کوئی بھی ٹائم ہو تو جو سفید پوش لوگ ہیں ان کی ہیلپ کریں, ان کی مدد کریں, تاکہ ان کے بچے بھی بھوکے نہ سوئیں اور وہ بھی سکون سے رہیں. تو اسی طرح میں دیکھ رہا تھا, مجھے ایدی فاؤنڈیشن کا تو پتا تھا, میرے لیے ایک کافی زیادہ موٹیویشن تھی, میں ہمیشہ سے وہ دیکھتا تھا ان کا کام اور کافی خوشی ہوتی تھی. اور اسی کووڈ-19 کی ٹائم پہ مجھے پتا چلا JDC فاؤنڈیشن کا کراچی میں, اور ماشاءاللہ وہ اتنے بڑے لیول پہ کام کر رہے تھے, بڑے لیول کی, دیکھ کے خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے ملک میں بھی ایسی چیز. اور پھر اسپیشلی سب سے بڑا تھینکس ان لوگوں کا جو لوگ ڈونیشن سینڈ کرتے ہیں. سب سے بڑی بات ہے وہ ہم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ کام کر رہے ہیں اور وہ پھر ڈونیٹ کرتے ہیں پیسے, اور پھر ہمارا یہی فرض بنتا ہے کہ ہم وہ صحیح جگہ پہ لگائیں. اور پھر ہمارا یہ کہ ہم جب بھی ہم نے جتنے بھی راشن بیگز ڈسٹریبیوٹ کیے, ہمارے پاس جو بھی ڈونیشن آتی تھی, جو بھی بندہ بھیجتا تھا, ہم سامان لے کے اسے پراپر لسٹ بھیجنی کہ ہم نے یہ سامان آپ کے پیسوں سے لیا ہے, اتنی فیملیز کو ہم نے سرو کیا ہے. اور اسی طرح ہم نے ساری چیزیں کنٹینیو رکھی. دین ان رمضان بھی ہم لوگ یہ کام کیا.
پراپر جو 1 مہینے کا راشن تھا وہ فیملیز کو دے دیا جو سفید پوش ہیں, اور اسی طرح یہ کام ہم نے کنٹینیو رکھا. ایکسیلنٹ ہبا, ایکسیلنٹ اسامہ. اور ریلی آپ لوگوں کے لیے اتنی دعا دل سے نکلتی ہے کہ آپ باقی ینگ بچوں کے لیے انسپریشن بنو اور وہ آپ کو فالو کرتے ہوئے سوسائٹی کی ویل بینگ کے لیے نکلیں. بہت شکریہ آپ لوگوں نے ٹائم دیا اور اسپیشلی اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیے آپ نے, اور آپ نے اپنی یوتھ کو اور ہماری یوتھ کو یہ بتایا کہ ایک آپ نے ارادہ کرنا ہے, نکلنا ہے, اور پھر ٹیم کی ٹیمز بنتی جائیں گی, پھر خدا مدد کرتا جاتا ہے. جیسے کہ ویلبینگ سینٹر کو اور آغاز نو کو خدا نے ملایا, کوئی انٹینشن نہیں تھی, جسٹ ایک سڈن ایک میٹنگ تھی جس میں ہم لوگ ملے اور اس کے بعد ہم لوگوں نے اسٹارٹ کیا. تو ونڈرفل کہوں گی. آپ کو آخر میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ دیکھنے والوں کو کیا کہو گے, اور اسپیشلی اپنا کانٹیکٹ نمبر میں چاہوں گی ضرور آپ شیئر کریں ہمارے پیج پہ, تاکہ جو لوگ والنٹیئرلی آپ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور آپ سے لنک کریں. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جن میں شاید لیڈرشپ کی کوالٹیز تو نہیں ہوتی, لیکن ان میں بہت زیادہ سافٹ کارنر ہوتا ہے اپنی سوسائٹی کے لیے جو کرنا چاہتے ہیں. تو ہم ضرور چاہیں گے کہ آپ اپنے لنکس شیئر کریں ہمارے ساتھ, تاکہ ہم فردر اس کو سوسائٹی میں دیں تاکہ وہ آپ کو جوائن کریں. اپنے دیکھنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ لوگ؟ اپنے دیکھنے والوں کو میں یہی پیغام دوں گا کہ اچھا ہبا. I would just like to say کہ do something کہ بعد میں جب you look back کہ آپ نے کیا کیا تو you feel proud of yourself. ایون کہ اگر پورا دن گزار کے بھی اگر پورا دن میں کوئی ایک اچھائی بھی کیا نا, تو رات کو سکون کی نیند سو سکیں کہ یار اگر ہم نے 100 برے کام کیا نا تو یہ ایک اچھا کام بھی کیا. تو بڑی بہت ضرورت ہے اس وقت, the need of the time is to realize کہ آپ کا کیا رول ہے, آپ کی کیا رسپانسبلٹی ہے, اور آپ نے اپنے اینڈ پہ کیا پازیٹیو کنوے کرنا ہے. جس بندے نے یہ ریئلائز کر لیا, I think the change will start producing. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کوئی بھی کام کا ارادہ کرتے ہو, کچھ بھی کرتے ہو, تو اس کی کوئی ایج نہیں ہے. آپ ارادہ کر لیتے ہو کہ میں نے یہ چیز کرنی اور وہ اچھا ارادہ ہے, تو آپ بسم اللہ پڑھو اور وہ کام شروع کرو. اور پھر جب آپ وہ چیز شروع کرتے ہو نا, تو اگر آپ کی کوئی بھی ہیلپ نہ کرے تو اللہ پاک کی مدد ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتی ہے, آپ کو ہمیشہ ہیلپ ملتی ہے, اور آپ کا وہ جو کام ہوتا ہے وہ بھی اچھے طریقے سے ہو سکتا ہے. تو میں اور دوسرا یہ پراپر ایک الگ ٹاپک ہے, لیکن یہ چیز میں اپنی سوسائٹی میں کافی زیادہ دیکھتا ہوں, وہ مینٹل ہیلتھ ہے. اس پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اگر کچھ بھی نہیں کرتے ہو, ٹھیک ہے, لیکن آپ کا ہے کہ آپ نے کوئی ایک اچھی چیز کرنی ہے, تو آپ بس اتنا کرو کہ اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں انہیں دیکھو, بے شک کوئی چھوٹا ہے, بڑا ہے, بچہ ہے, کچھ بھی ہے, آپ دیکھو اپنے فرینڈس کو کہ کوئی بھی اگر کسی مینٹل ہیلتھ کی وجہ سے اسے ڈپریشن ہے یا انزائٹی ہے, کچھ بھی ہے, تو اس کی جیسے ہیلپ کر سکو کرو. اور سب سے بڑی بات کہ اسے سنو, وہ جو کہنا چاہتا ہے وہ کرو, اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرو. بیکاز ہماری سوسائٹی ایسی ہے نا کہ ہم لوگ اب جس طرح ایک ایکٹر ہے سشانت سنگھ, اس نے سوسائڈ کی, تو ہماری جتنے بھی سوسائٹی سب کو یہ چیز یاد آ گئی کہ نہیں یار ہم نے مینٹل ہیلتھ پہ دیکھنا ہے, ہم نے فوکس کرنا ہے. ہر بندہ اس چیز میں کام کرنا شروع ہو گیا. یوتھ ہے, ہر بچہ ہے, وہ اسٹیٹس لگا رہا ہے, اسٹوری لگا رہا ہے کہ اگر آپ کو کبھی ہیلپ چاہیے ہو تو مجھے کانٹیکٹ کرو. تو اسٹوری لگاؤ, ٹھیک ہے, مے بی کوئی بندہ آپ پہ ٹرسٹ کرتا ہو تو وہ آپ سے اپنی پرابلم شیئر کر لے. لیکن آپ کا بھی اپنا جو ایک کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی کو دیکھ رہے ہو نا, تو آپ کو اس کی ہنسی کے پیچھے جو درد چھپا ہوا ہے نا وہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے. اور یہ چیزیں ہم یوتھ ہی ہیں, ہم لوگ ہی یہ صحیح کر سکتی ہیں. ہمارے سے کوئی بڑا ہوگا نا, جس طرح ہمارے پیرنٹس ہیں, تو وہ کسی ٹینشن میں ہوں گے نا تو کبھی ہمارے سے شیئر نہیں کریں گے. تو یہ ہم کوئی بھی بڑا ہو, چاچو ماموں میں بڑے لوگ, لیکن ہماری ایج کا جو بندہ ہے نا, اگر آپ اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرو گے نا, اس کو فیل کرواؤ گے کہ آپ کا سیکرٹ میرے ساتھ سیف ہے, جو بھی پرابلم ہے میں سالو کروں گا, کسی بھی طریقے سے کروں گا. جب اس بندے کو یہ چیز فیل ہوگی تو وہ پھر آپ اس پہ وہ آپ کی ہیلپ بھی لے گا, وہ آپ سے شیئر بھی کرے گا. اور کچھ
کوئی بھی مسئلہ ہونا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ وہ بیسیکلی آدھا جب آپ کسی سے شیئر کر لیتے ہو نا تو وہ آدھی ٹینشن ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں نا دل کا غبار نکل جاتا ہے سارا باہر. تو یہ چیز ہے, یہ چیز سب سے زیادہ ضروری ہے. اور بس محنت کرو, کوئی بھی کام کرتے ہو دل سے کرو, اور اللہ پاک کی مدد ہمیشہ ساتھ. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ ہبا, تھینک یو سو مچ اسامہ, اور خدا آپ کی موٹیویشنز کو اسی طرح ہائی رکھے اور آپ لوگوں کو آگے بڑھتا ہی ہم دیکھیں, اور آپ لوگوں کی ٹیم بڑھتی رہے, اور آپ ہمارا بھی ساتھ دیں, ہم آپ کا ساتھ دیں انشاءاللہ. آمین, انشاءاللہ ہمیشہ. تھینک یو سو مچ آپ کا بھی فار گیونگ اس دس اپرچونیٹی ٹو ایکسپریس آور سیلفز. تھینک یو سو مچ ہمیشہ سے کافی زیادہ اپریشیٹ کرنے کے لیے. اور آئی اسٹل ریمبر جب فرسٹ ٹائم ہم ملے تھے تو زیادہ اپریشیٹ کیا تھا, اور لائک وہ دل سے خوشی ہوتی ہے جب آپ کو کوئی اپریشیٹ کرتا ہے. اور اس کے بعد جب پہلا ایونٹ تھا ہم لوگ اس پہ آئے تھے, اور جتنے بھی لوگ وہاں پہ تھے انہوں نے جس طریقے سے اپریشیٹ کیا وہ لائک اٹ واز ٹو مچ. اور ہمیشہ جب اپریسیشن ملتی ہے تو بندہ کہتا ہے جو کام میں ابھی 10% کر رہا ہوں وہ میں 30% کر لوں. تھینک یو سو مچ ہمیشہ سب چیزوں کے لیے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو جی ایوری ون, آپ نے دیکھا کہ یہ ہماری یوتھ پاور ہے جس کو ہم نے, تھینک یو سو مچ بیٹا, یہ ہماری یوتھ پاور ہے جن کو ہم اپنی مدد کے لیے آگے بڑھانا ہے. اور اسپیشلی ویلبینگ سینٹر کا جو کردار ہے وہ میں یہ کہوں گی کہ اگر کوئی آرگنائزیشن جس کو یوتھ کی ہیلپ چاہیے ہو تو میں آغاز نو کا جو نام ہے وہ ٹاپ لسٹ کرنا چاہوں گی. اور اگر کسی کو کانٹیکٹس کی ضرورت ہو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے, ہم آغاز نو کا کانٹیکٹ نمبر بھی دیں گے, ان بچوں سے آپ کو ملوائیں گے بھی. دے آر ویری انرجیٹک, بہت یونٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ان کی جتنی تعریف کروں میں کم ہی مجھے لگتی ہے, کیونکہ اتنی ینگ ایج میں اتنی بڑی سوچ کو لے کے نکلنا بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور اسپیشلی ہبا اور اسامہ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ کہوں گی کہ کبھی بھی مت سوچیں کہ سوسائٹی میں آپ کی کنٹریبیوشن اتنی چھوٹی سی ہے, اس سے کیا فرق پڑے گا. چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کے ایک بڑا چینج لاتی ہیں, اور اسی چیز کو ہم نے کنسیڈر کرنا ہے. اور وی آر پرفارمنگ ایز اے برج کریکٹر کہ آپ کس طریقے سے آپس میں مل سکتے ہیں. اور انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں نیکسٹ گیسٹ کے ساتھ نئی موٹیویشن کے ساتھ آپ کو ملیں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیں اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ